اجالے بانٹتا ہوں، روشنی تقسیم کرتا ہوں۔ اجالے بانٹتا ہوں، روشنی تقسیم کرتا ہوں۔ پراگندہ سماجوں کی نئی تنظیم کرتا ہوں۔ جو ہے جھوٹا اسے سچا کبھی میں کہہ نہیں سکتا۔ اگر یہ جرم ہے صاحب تو میں تسلیم کرتا ہوں۔ کوئی مظلوم ترسے کیوں یہاں انصاف کی خاطر؟ کوئی مظلوم ترسے کیوں یہاں انصاف کی خاطر؟ میں فرسودہ تمدن میں سنو ترمیم کرتا ہوں، اور جواں مردی سے جو میرے مقابل لا کے لڑتا ہے، میں صابر ایسے دشمن کی دلی تعظیم کرتا ہوں۔ جناب صدر تقریب، انتہائی قابل احترام سابق صدر اور وزیر اعظم حاجی یعقوب صاحب، اسٹیج پر موجود اور پنڈال میں تشریف فرما ارباب علم و دانش، میں سب سے پہلے اپنے بھائی افتخار صاحب کو، ایڈوکیٹ افتخار صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک عرصے سے یہ دن منانے میں بڑی کاوش کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ سب لوگ بھی تعریف کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بنجوسا، حسین کو، چھوٹا گلا، جنڈالی، بلکہ ڈسٹرکٹ بھر سے آپ یہاں تشریف لائے۔ ظاہر ہے اپنی تاریخ سے ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، ایک فطری معاملہ ہے، اور اسی وجہ سے آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ میں کل سے یہ سوچ رہا تھا کہ اگست کا جو مہینہ ہے، اگر اس میں جو دن منائے جاتے ہیں تو ان کو گنا جائے تو وہ تقریباً 7-8 دن بنتے ہیں۔ 15 اگست کو راولہ کوٹ کے مقام پر سیاسی ٹیکری، وہاں دن منایا جاتا ہے۔ 17 اگست کو جسا پیر دھینگڑو مانگ میں دن منایا جاتا ہے، اور 23 اگست کو نیلا بٹ کے مقام پر دن منایا جاتا ہے۔ آج 26 اگست کے حوالے سے یہاں میرال گڑھ میں یہ دن منایا جا رہا ہے، اور 29 اگست کو یوم دوتھان منایا جائے گا۔ اور اگر پاکستان کے یوم آزادی کو، پاکستان کا یوم آزادی کہہ رہا ہوں، اس کو شامل کیا جائے تو پھر 14 اگست وہ بھی اگست کے اندر ہی ہمارے بھی بہت سارے لوگ مناتے ہیں۔ اور 2 سال پہلے 5 اگست 2019 کو ہندوستان کا جو ظالمانہ اقدام ہوا، اس دن کو بھی یوم استحصال اور یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آیا کیپٹن حسین خان شہید اور ان جیسے جو دیگر جواں مردی سے جو لڑے ہیں، انہوں نے یہ دن منانے کے لیے ہی ہمیں یہ خطہ علیحدہ کر کے دیا تھا، یا اس کا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، کوئی لمبی بات نہیں کروں گا، کہ آیا یہ اگست کے مہینے میں ہم 7-8 دن منا کے جو مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، کیا اسی لیے ان کی قربانیاں تھیں، یا اس کا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ یہ جو 2021 کے الیکشن سے پہلے 2016 میں شاید الیکشن ہوئے تھے، انتخابات ہوئے تھے ہمارے آزاد کشمیر کے، تو الیکشن کے بعد جب گورنمنٹ بن چکی تھی، تو راولہ کوٹ کے مقام پر خالد ابراہیم مرحوم نے ایک سپیچ کی تھی، گفتگو کی تھی، اور اس میں 47 کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بغاوت کیوں ہوئی تھی، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ ہری سنگھ اور اس کے جو کارندے تھے،
ان کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، یعنی گویا ہماری عزت نہیں تھی۔ اور ابھی میں کل سن رہا تھا شیر کشمیر شیخ عبداللہ کی بڑی بیٹی 5 اگست 2019 کے بعد کا ایک انٹرویو فیس بک پہ چل رہا تھا، اس میں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ شیخ عبداللہ کے گھر تھیں، ظاہر ہے سیاسی گہما گہمی تھی، تو کیا باتیں کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ باتیں تو اور بھی بہت ساری ہوتی تھی، لیکن ایک بات جو سب سے زیادہ ہوتی تھی وہ یہ تھی، شیخ صاحب یہ کہا کرتے تھے والد صاحب، کہ ہمارے لوگوں کی عزت غیر محفوظ ہے، ہم لوگ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہیں۔ اور یہ انہوں نے اپنی کتاب آتش چنار میں یہ لکھا بھی ہے کہ جب میں لاہور میں گیا تو ہماری ریاست کے کچھ لوگ وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی ویٹری کر رہے ہیں، کوئی ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، تو گویا بحیثیت مجموعی ہماری جو عزت ہے ہم اس سے محروم ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عزت ہم نے یہ اس ٹکڑے میں، یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا آزاد کشمیر کے نام سے ہم نے علیحدہ کیا، آزاد کیا، اس میں ہم نے حاصل کر لیا۔ تو مجھے یہ الیکشن یاد آیا، ان الیکشن کے بعد ہمارا 100 اختلاف، لیکن پی ٹی آئی نے جیسے بھی انہوں نے اکثریت حاصل کی پورے آزاد کشمیر میں اور مہاجرین کی سیٹوں پر۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ پارلیمانی نظام جمہوریت کا یہ اصول ہے کہ جو پارٹی پریزیڈنٹ ہے اس کو نامزد کیا جاتا ہے اور وزارت عظمیٰ کے حوالے سے وہ اعتماد کا ووٹ لیتا ہے، اگر وہ ووٹ نہیں لے سکتا تو پھر کسی دوسرے کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ تقریباً 10 دنوں تک ہمارے وہ قائدین جو یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے کر گئے اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ایوانوں کے چکر لگاتے رہے اور ایسے سہمے ہوئے بجھے ہوئے تھے کہ شاید یہ کوئی جرم کر کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ شیخ عبداللہ اور سردار ابراہیم تو کہتے ہیں کہ یہاں کے عام آدمی کی عزت نہیں تھی، تو ہمارے جو چنیدہ لوگ ہیں ان کی کیا عزت ہے؟ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے، اس پہ ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 74 سالوں میں ہم نے یہاں اپنی عزت کی بحالی کے لیے کیا کارنامہ سر انجام دیا، کیا کام کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری مثال اس مسافر کی سی ہے کہ جو سخت تھکا ہوا ہے اور دور اس کو ریگستان نظر آ رہا ہے اور اس کے ریت کے ذرے جب چمکتے ہیں وہ پیاس کی شدت میں سمجھتا ہے کہ یہ دریا بہ رہا ہے، پانی ہے، وہ دوڑتا بھاگتا جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تو میری نظروں کا دھوکہ تھا، یہ تو پانی نہیں ہے، یہ تو ریت کے ذرے چمک رہے تھے۔ تو جس آزادی کے لیے ہمارے ان اسلاف نے، بزرگوں نے قربانیاں دی تھی، وہ آزادی کہاں ہے؟ جس عزت کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی وہ عزت کہاں ہے؟ جس اختیار کے لیے، جس اقتدار کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی وہ اقتدار اور وہ اختیار کہاں ہے؟ وہ اقتدار، وہ اختیار، وہ عزت، وہ آزادی، وہ کہاں ہے؟ میرے محترم دوستو، اس دن افتخار صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں ایک اور دن منانا ہے یوم حلف کے نام سے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب ہمیں ایک نیا حلف کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے تو اپنے وقت میں ان سے جو بن آیا وہ کیا، لیکن آج ہم اس طرف بھی اور اس طرف بھی حقیقی آزادی سے محروم ہیں، عزت سے محروم ہیں۔ جب ہمارا چنیدہ، چنا ہوا، ووٹ دیے ہوئے جو لوگ ہیں، حاجی صاحب کو ووٹ دے کر بھیجا آپ نے، اور اگر ان کا یہ حق بنتا ہے، ان کی پارٹی اکثریت لیتی کہ یہ وزیر اعظم بنے اور ان کو وزارت عظمیٰ کے اس منصب کے لیے پھر کسی کی منتیں کرنی پڑے، کسی کے جو ہے نا وہ گھروں کے چکر لگانے پڑے، تو اس سے بڑی تذلیل اور کوئی نہیں ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ میں تھا پیاسا یہ صحرا مجھے دور سے بہتے دریا کی صورت دکھائی دیا، صورت حال اب ہے میرے سامنے، تپتے صحرا کو میں کیسے دریا کہوں، تپتے صحرا کو میں کیسے دریا کہوں، ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو، ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو، تم بضد ہو میں اس کو سویرا کہوں،
میں اندھیرے کو کہہ دوں سویرا غلط، سچ تو یہ ہے کہ میں تم کو جھوٹا کہوں۔ لیکن میں آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حاجی صاحب کی موجودگی میں اور دیگر جو مہمان ہیں ان کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر چاہے اس طرف ہو یا اس طرف ہو، یہ اپنے حق کے لیے، آزادی کے لیے یہاں پہ ایک بیداری کی لہر پیدا ہو چکی ہے۔ بالخصوص 5 اگست کے واقعے کے بعد یہاں پہ ایک لہر پیدا ہو چکی ہے، صرف اس کو منظم کرنے کی بات ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اگر کوئی نیشنلسٹ، کوئی قوم پرست اس سے آپ کو اختلاف ہے تو حاجی صاحب یا حاجی صاحب جیسے اور ہمارے جو قائدین ہیں جو روایتی پارٹیوں میں اقتدار تک جاتے بھی ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے حق کی بات کرنا، اپنا اختیار حاصل کرنا، اپنے وسائل پہ حق کی ملکیت حاصل کرنا، اور جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس پہ حق حکمرانی حقیقی معنی میں حاصل کرنا، یہ کس پاکستان کے ساتھ یا کس ہندوستان کے ساتھ کیا غداری ہے؟ یہ تو ہمارا حق ہے۔ میں ایک بات کہہ کے، ایک مثال دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 2 حقیقی بھائی ہیں، ایک والد کی طرف سے ان میں 10-10 کنال زمین تقسیم کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ کرتے۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے اس 10 کنال میں سے ایک مرلہ ظلمن قبضہ کرنا چاہے تو وہ بھائی اس کو قبضہ کرنے دیتا ہے؟ کیس لگ جاتا ہے، جرگہ بیٹھتا ہے، لڑائی ہو جائے تو قتل ہو جاتے ہیں اس چھوٹے ایک مرلے کے لیے۔ تو یہ 84,471 مربع میل کی جو ریاست ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی دی ہوئی وراثت ہے۔ یہ وراثت ہے یا نہیں؟ اس میں موجود وسائل پہ سب سے پہلا حق ہمارا ہے، اور اگر حقیقی بھائی ایک مرلہ اپنے حقیقی بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو رائے شماری سے پہلے کیا حق دیا ہے ہندوستان، کس نے حق دیا ہندوستان کو یا پاکستان کو کہ وہ ہماری اس ریاست کی بندربانٹ کریں؟ اور اپنے لیے نہیں، وہ عالمی طاقتوں کے لیے، چائنا کے سی فیک کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان جی بی کو صوبہ بنا دے، اور وہ وہاں پہ امریکہ کو اڈے دینے کے لیے اس میں 370 اور 35A کو ختم کر دے۔ یہ ساری باتیں اب تو میڈیا پہ آ چکی ہیں۔ سری نگر، لداخ میں اور جموں میں وہ امریکہ کو اڈے دینے والا ہے تاکہ امریکہ یہاں پہ بیٹھ کے چائنا اور امریکہ کی لڑائی لڑی جائے، یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہم پستے رہیں قیمتیوں کی طرح، ہمیں پیسا جا رہا ہو جس طرح کے افغانیوں کو 40 سال سے پیسا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، وہ آج اپنا جشن منا رہے ہیں۔ بھئی آپ کی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، آپ کی نسلیں تعلیم سے محروم ہیں، آپ کی نسلیں علاج سے محروم ہیں، اور آپ جشن منا رہے ہیں ہم نے امریکہ کو فتح کر لیا۔ یہ سب خام خیالی ہے اور دھوکہ ہے، اپنی نظروں کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ ایک دوست نے چٹ دیا لیکن ٹائم نہیں ہے کچھ کلام پڑھنے کے لیے، تو میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔